پاکستان کے جو وزیر اعظم ہیں ان کے معاملے خصوصی سید زلفی بخاری صاحب جو ہیں وہ متحدہ عرب امارات کے دورے پہ پہنچے ہیں. یار آن ریکارڈ آ چکا ہے یہ بندہ کہ چائنا میں اس کو میٹنگ سے اٹھا دیا گیا تھا. ٹھیک ہے, ہم نے کتنا کب عزت کروانا ہے اس ملک کو کہ ایک جو ناپسندیدہ آدمی تھا یو اے کی, سعودی عرب سے الگ اس کی ہمیں شکایت آئی, چائنا سے الگ آئی, بلکہ چائنیز نے تو لگی لپٹی رکھے بغیر اس کو میٹنگ سے ہی باہر نکال دیا, اس کو ہم نے اب یو اے ای بھجوا دیا. یار یہ کن کی حکومت ہے اس ملک پہ؟ یہ جو ہے یہی وجہ ہے کہ یو اے ای نے ہمیں بڑے آرام سے سفید جھنڈی کروائی ہے. انہوں نے کہا جی جب ہوگا, جب دیگ پک جائے گی تو پھر آ کے لے جائیے گا, فی الحال تو دیگ پکن رہی ہے نہیں. ہم گئے تھے کہ جی 4 بندے اب کرونا کے بعد کھلنے لگے ہیں تو کوئی 4 بندے ہمارے لے لیں, کم از کم ایجنڈا یہی کیا گیا, لیکن اس کے حوالے سے کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں آیا. ڈیسیشن جو ہے کہیں جانے کا یہ پرائم منسٹر صاحب کرتے ہیں یا فارن آفس کرتا ہے ان کی رہنمائی کے اندر. اب جب ہم کسی بندے کو باہر بھیجتے ہیں تو ایڈوائزر کا باہر جانا کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے. تو یہ ایز سچ کوئی بہت زیادہ ایسی ٹریڈیشن نہیں ہے کہ جس کو آپ کہہ سکیں کہ یہ بالکل ہم نے ایک غلط کام کیا ہے. یہ ایک روٹین کی بات ہے. پہلی بات تو میں یہ عرض کروں گا. ہمارے فنانس کے بھی تو ایڈوائزر ہی ہیں جو سارے معاملات جی گورنمنٹ تو ایڈوائزرز ہی چلا رہے ہیں نا جی. اس وقت بدقسمتی تو یہی ہے کہ الیکٹڈ بندے پیچھے ہیں, ایڈوائزرز ہمارے ماشاءاللہ بہت آگے ہیں اور وہ بہت لائق لوگ ہیں. تو انہیں ڈیفینیٹلی جو جس گورنمنٹ میں یہ انہوں نے جا کے اپنا کیس پریزنٹ کیا ہے ڈیفینیٹلی بات کی ہوگی. ہم جب بھی جاتے ہیں مانگنے کی بات ہی کرتے ہیں نا جی. آج تک میں نے تو نہیں سنا کہ 73 سال میں ہم نے کچھ کبھی دینے کی بات کی ہو. ہمدم درینہ شاید مسکرا رہے ہیں اس بات پہ, لیکن ہم نے کیا کہا ہوگا کہ جی ہمارے بندے لے لیں, ہماری غربت بہت ہے, ہم بڑے اچھے لوگ ہیں, ہم مسلمان ہیں, آپ بھی مسلمان ہیں. تو اب یہ کہانیاں جو ہیں نا جی وہ پوری دنیا ہماری سنتی نہیں ہے. ہم اپنے ڈرائنگ روم کے اپنے ملک کے اندر رہ کے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, لیکن جب ہم باہر جاتے ہیں تو اتنی تلخ حقیقتیں ہیں کہ ہم واپس آ کے ان کا ذکر تک نہیں کرتے. آپ فرما رہے ہیں کہ گورنمنٹ میں گئے ہیں, گورنمنٹ جو ہے یو اے ای کی اس نے ان کی بات نہیں مانی. تو بظاہر یہی لگتا چلیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ بات آپ جو فرما رہے ہیں یہ حقیقت کے نزدیک ہوگی. سر یو اے ای کے اندر انڈین انفلوئنس اتنا زیادہ ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. یہاں کوئی بندہ بات نہیں کرتا. یو اے ای کی بائی لیٹرل ٹریڈ ود انڈیا, یو اے ای کے جو وہاں ان کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں اس کے اندر انڈینز کو جس طرح فوقیت دی جاتی ہے, انہوں نے سرکاری لیول کے اوپر مندر بنوا کے دیا ہے انڈینز کو. میں یو اے ای کی عرض کر رہا ہوں. انہوں نے ایک پبلک پہلی بار یو اے ای کے اندر ہوا ہے کہ انڈین پرائم منسٹر کے لیے انہوں نے جلسہ ارینج کر کے دیا ہے. اب عرض یہ ہے کہ وہ انڈیا کے ساتھ بہت تھک ہیں, اور ایڈوائزر لیول کا بندہ اس ریلیشن شپ کو انڈیا کے ساتھ کے یو اے ای ورسز انڈین ریلیشن شپ پہ کوئی اثر نہیں ڈال سکتا. انسگنیفیکنٹ ہے. ہاں ہمارے لیے وہ 2-4 مزدور اور چلے جائیں, 5-6 بندے اور ہمارے جو کرین آپریٹ کرتے ہیں وہ چلے جائیں, وہ بالکل ایک الگ بات ہے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے. ابھی ظاہر ہے کہ ایڈوائزر لیول کا بندہ اگر اثر نہیں ڈال سکتا. اگر ایک اجازت دیں میں عرض کروں, ایک اگر اجازت آپ کی طرف سے. یو اے کی ایک شہزادی نے پاکستان کے حق میں ٹویٹ کیا تھا, جی بہت مشہور ہوا, یہاں اخباروں میں آیا. ٹھیک ہے سر, اس نے سر 5ویں دن انڈین تمام لیڈرشپ کی تعریف کی. میں نے وہ ٹویٹ خود پڑھی ہے, اور اس نے کہا کہ آئی ایم پراؤڈ آف انڈین لیڈرشپ, اور ان کی ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں جو لیڈرشپ تھی اس کے متعلق اس نے کہا کہ میں انہیں فالو کرتی ہوں. ٹھیک, تو یہ سر حقیقت ہے. یہ حقیقت ہے. ہم صرف پہلے ٹویٹ کو لے کے دور پڑے. ویسے سوشل میڈیا کے اوپر فوٹو شاپ کا بھی بہت زیادہ جو ہے وہ دورہ ہے, اور ہم تو اس کو بھگتتے رہتے ہیں. بھٹی صاحب کی طرف چلتے ہیں. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا وہ توقعات ہیں جو ان ممالک نے ہم سے ہماری نئی قیادت سے وابستہ کی تھیں, کیا ان کو مایوسی ہوئی, یا پھر انڈیا کے حوالے سے جو معاملات چلے تھے کشمیر کے اوپر اور جس طرح سے انہوں نے او آئی سی کے اندر کیا تھا اس کے وہ بنیادی وجہ ہے؟ ریجن کی اس وقت جو انڈیا چائنا ٹینشن ہے, پاکستان کے ایل او سی کے اوپر جو بھارت کر رہا ہے, یہ سارے معاملات جو ہے جڑے ہوئے ہیں. ممالک کے اندر
باہمی دلچسپی اور مفادات ہوتے ہیں، اور یہ جو ہم کارڈ استعمال کرتے ہیں اسلامک پینل والا، یہ اب کوئی زیادہ مؤثر نہیں رہ گیا۔ یو اے ای کے اندر جہاں تک زلفی بخاری کے جانے کا تعلق ہے، یہ دونوں ممالک کے تعلقات کے اندر کوئی اتنا بڑی تبدیلی نہیں لا سکتا، یا جس طرح سے پاکستانی واپس کمپنیاں ان کو نکال رہی ہیں اور واپس آ رہے ہیں، اس کے اوپر وہ بات چیت ضرور کر سکتے ہیں۔ صورتحال بڑی خراب ہو رہی ہے رضوان رئی صاحب، جو باہر لوگ جو ریمیٹنسز ہمیں آتے تھے نہ صرف وہ رکے ہیں بلکہ بے روزگار ہو کر لوگ جو ہے وہاں سے آ رہے ہیں۔ بات یہ ہے جی کہ زلفی بخاری صاحب کا آپ کہہ رہے ہیں، دیکھیں جی وہ جو چورن بیچنے گئے تھے وہ اس مقدار میں نہیں بکا جس مقدار میں وہ لے کر گئے تھے، کوئی نہیں، ان کے اتنے پیٹ میں درد نہیں تھا یو اے ای والوں کے نا، اس لیے کم بک گیا۔ ایک بات چودھری ظہیر صاحب نے کہی ہے جی کہ بال عمران خان کی کورٹ میں ہے، بالکل درست کہا انہوں نے، میں ان سے 100% نہیں بلکہ کئی لاکھ فیصد ایگری کرتا ہوں، لیکن عمران خان اس کورٹ میں نہیں ہے، کورٹ میں کوئی اور بندہ ہے۔ خان صاحب بہت دور ہیں، بلکہ وہ رش میں کہیں پھنسے ہوئے ہیں، پتہ نہیں وہ انڈر پاس بنے گا کبھی، شاید اس کے نیچے سے آئیں گے یا اورنج ٹرین چلے گی تو اس پہ بیٹھ کے آئیں گے، لیکن پتہ کوئی نہیں ہے، بی آر ٹی کا روٹ بھی چل رہا ہے۔ اب مسئلہ یہ جی کہ جو آپ یہ دیکھیے کہ جو سروسز بھارت یو اے ای والوں کو دے سکتا ہے وہ ہم لوگ نہیں دے سکتے، ہمارے بہت دور دور تک ہم وہ کام نہیں کر سکتے۔ اور تیسری بات یہ ہے رئیس صاحب کہ اگر ہمارے کچھ لوگ پرائیویٹلی کرتے بھی رہتے جی کرتے ہوں گے، میں نہیں کہتا، لیکن ہم لوگ آفیشلی نہیں کر سکتے جس طرح انڈیا آفیشلی کرتا ہے سارا کچھ۔ ان کی تجارت بھی بہت زیادہ ہے ہمارے سے، ان کے وہاں پہ جو ہے اکنامک جو ہوتے ہیں ان کے کلچرل ریلیشن مفادات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔